آج عمران خان اسی تمکنت اور شان سے کھڑا ہے جو آج سے 13 مہینے پہلے کھڑا تھا۔ 8 فروری کو لوگوں نے پارٹی کو بغیر لیڈرشپ کے ووٹ کر دیا۔ ویسٹرن بلاک سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے، چائنا سے ہم فاصلہ کر کے بیٹھ گئے۔ پاکستان کی معیشت ہم نے گروی رکھ دی ہوئی ہے IMF کے پاس۔ تحریک انصاف کے 3.5 سالوں میں ٹیررزم اٹیک نہیں ہوا۔ پاکستان میں مہنگائی پورے طریقے سے واپس آ چکی ہے۔ پاکستان میں پولیٹیکل پروسیس کو بحال کیا جائے۔ لوگوں کو اٹھانے سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے، بندوق سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے۔ حکومت چاہتی ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا درجہ FIA اور پنجاب پولیس کے برابر ہو جائے۔ سامنے بکریاں لگتے ہیں۔ آج عمران خان اسی تمکنت اور شان سے کھڑا ہے جو آج سے 13 مہینے پہلے کھڑا تھا۔ پھر آپ نے کہا کہ جی پارٹی ختم ہو جائے گی۔ 8 فروری کو لوگوں نے پارٹی کو بغیر لیڈرشپ کے ووٹ کر دیا اور سب سے بڑی پارٹی PTI ہے آج۔ پھر آپ نے کہا عرب دنیا بڑی خلاف ہے، عربوں سے آپ کو 1 روپیہ نہیں ملا۔ عرب ورلڈ کا سینٹیمنٹ پاکستان کے عوام کے دلوں کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ آج پاکستان کی فارن پالیسی جتنی تنہا ہے، یعنی عرب بلاک سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ویسٹرن بلاک سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے، چائنا سے ہم فاصلہ کر کے بیٹھ گئے۔ کبھی پاکستان کی تاریخ میں تینوں بلاک سے اکٹھا فاصلہ ہمارا نہیں ہوا، آج تینوں بلاک سے ہم جو ہے وہ دور کھڑے ہیں۔ پاکستان کے 1 روپیہ جو ہے وہ وہاں سے قرض نہیں مل رہا۔ IMF نے آپ نے دیکھا پنجاب والوں نے بجلی سستی کرنے کے لیے جو پیسے دیے، IMF نے کہا یہ آپ ہمارے پیسے ہیں، آپ کدھر لگا رہے ہیں، آپ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ حالت ہو چکی ہے۔ پاکستان کی معیشت ہم نے گروی رکھ دی ہوئی ہے IMF کے پاس۔ ایک ملک جو 6.3% سالانہ کے اوپر گرو کر رہا تھا، جہاں انڈسٹری گرو کر رہی تھی، جہاں پہ پاکستان میں اکنامک سٹیبلٹی تھی، پولیٹیکل سٹیبلٹی تھی اور سوشل سٹیبلٹی تھی، آپ نے مائنس عمران خان کے چکر میں تینوں تباہ و برباد کر دی ہیں۔ آج صرف 1 مہینے میں 84 لوگ شہید ہو چکے ہیں ٹیررسٹ حملوں میں۔ تحریک انصاف کے 3.5 سالوں میں ٹیررزم اٹیک نہیں ہوا۔ پرامن ترین ملک جو ہے وہ بن گیا تھا۔ آج پاکستان میں ٹیررزم پورے طریقے سے واپس آ چکا ہے۔ پاکستان میں مہنگائی پورے طریقے سے واپس آ چکی ہے۔ پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی پورے طریقے سے واپس آ چکی ہے۔ ان سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ کیا جائے، جس میں ہم عمران خان کے ساتھ، نواز شریف صاحب کے ساتھ، آصف زرداری صاحب کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مولانا فضل الرحمان اور محمود اچکزئی صاحب اور یہ سارے لوگ بیٹھیں اور پاکستان میں پولیٹیکل پروسیس کو بحال کیا جائے۔ یہ جو لوگوں کو اٹھانے سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے، بندوق سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے۔ گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ کی پاکستان کو ضرورت ہے۔ ایک اور چارٹر کی ضرورت ہے جس کے تحت جس میں آئین کو ہم بحال کر سکیں اور ملک کو سٹیبلٹی کی طرف لے جا سکیں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، عمران خان بھی تیار ہے مذاکرات کے لیے۔ حکومت کو اقدامات لینے چاہیے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ماحول قائم کریں، آپ تھوڑا سا ماحول آپ بنا دیں۔ عمران خان بھی مذاکرات کریں گے، نون لیگ بھی مذاکرات کرے گی۔ اسٹیبلشمنٹ کو یہ ماحول کریٹ کرنا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اپنی سوچ کو بدلے، پولیٹیکل پلیئرز کو سپیس دے اور اس کے بعد ایک گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی ہے کہ صحافتی تنظیمیں خاموش ہیں۔ جس طرح جوڈیشری کے اوپر ایک کو کیا جا رہا ہے اور وکلا خاموش ہیں، اسی طرح سے صحافتی برادری کو خاموش کیا جا رہا ہے اور صحافتی برادری خاموش ہے۔ اس کی وجہ سے پاکستان میں جو ہے وہ جمہوریت پنپ نہیں رہی کہ وکلا اور صحافی جو تنظیمیں ہیں وہ انفارچونیٹلی اپنے فرائض انجام نہیں دیں۔ حکومت عدلیہ کو شکست دینا چاہتی ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا درجہ FIA اور پنجاب پولیس کے برابر ہو جائے۔ ہائی کورٹس جو ہیں وہ اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹ جائیں اور وہ ایک عام سرکاری ادارہ بن جائے۔ عدلیہ کو اس کو پوری طرح ریزسٹ کرنا چاہیے اور وکلا کو عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا